الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. السلام علیکم. کیا حال ہے ہم سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. سورہ قصص ہے اور آیت نمبر 82 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 82. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ترجمہ دیتے ہیں. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. اب دیکھتے ہیں ہم یہ آپ کو ذہن میں تو آ گیا نا کہ قارون کا ذکر کیا جا رہا ہے اور لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا قارون کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی. جو مین بات کی تھی وہ یہ کہ وہ بطر کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ اس کا انجام بھی دیکھا تھا کہ اپنے بطر اور اپنے دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محلات اور اس کے جو کچھ بھی آپ سمجھے جواہرات اور جو کچھ اس کا خزانہ تھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. تو اب آگے کی بات ہو رہی ہے. یہ علم والے ہیں. آپ سمجھ لیجیے جو قرآن کا علم رکھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے جب یہ انجام قارون کا دیکھا تو اب وہ اپنا کامنٹ کر رہے ہیں. تو وہ کامنٹ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسے انجام سے بچا لیا. اچھا یہاں پر اب بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے علم نے ہمیں بچایا. وہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے. جو ہم نے قارون کے ضمن میں یہ بات دیکھی تھی کہ وہ ہر بات کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا کرتا تھا. تو مین امپورٹنٹ بات یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے علم نے بچا لیا, ہماری سمجھ بوجھ نے بچا لیا, ہماری عقل مندی نے بچا لیا, یہ نہیں کہہ رہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تمام کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اللہ نے ہمیں بچایا. اور جب بچا لیا تو شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں بجائے یہ کہ ناشکری کر کے معصیت کا ارتکاب کریں کہ کہتے کہ دیکھو اتنی دولت قارون کو دی تو ہمیں بھی اللہ دے دیتا. یہ نہیں بات کر رہے ہیں نا, یا ناشکری کا رویہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا. اس نے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی اختیار کی تھی تو کوئی اچھا انجام تو اس کا نہیں ہوا نا. اس طرف یہاں اشارہ ہے. تو ایک واقعہ آتا ہے مختلف اصل میں بزرگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, اس لیے میں نام نہیں لے رہی ہوں کیونکہ کہیں روایات میں آپ کو کسی کا نام ملے گا, کچھ روایات میں کسی اور کا نام ملے گا. تو واقعہ جاننا ہمارے لیے بس کافی ہے کہ ایک حکمت اس کے اندر ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ آپ بہت نیک ہو گئے ہیں, اتنے نیک ہو گئے ہیں کہ اب آپ کے اوپر نماز اور روزے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. تو انہوں نے فوراً اس بات کا جواب یہ دیا کہ ایسے نماز اور روزے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انبیاء کو معاف نہیں کیے, تو میری ان کے آگے کیا حیثیت ہے کہ مجھے نماز روزہ تمہارے کہنے سے میں مان لوں کہ میرے اوپر معاف ہو گیا. تو جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا بڑا ان کو ایک سمجھ لیں کہ تکبر سے اور اس طرح کے احساس سے بچایا, تو اس پر شیطان ان سے کہنے لگا, ایک اور اس نے وار چلا اور کہنے لگا کہ تم یہ واقعی کمال بات ہے, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو اب یہ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی نا. وہ کہتے ہیں ہاں یس بالکل, دیکھو یہ فائدہ ہوتا ہے علم کا جو میں نے حاصل کیا. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا, انہوں نے کہا کہ میرے علم نے نہیں, میرے رب نے مجھے بچایا. تو یہ دیکھیے یہ کتنی گہری بات ہے نا. ہم عام طور پہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. ہمیں تو اگر کوئی کہہ دے تو واقعی ہم اپنا بھی کریڈٹ دینے لگے, ہم کہیں ہاں ہم نے تفسیر کا علم حاصل کیا ہے نا تو واقعی ہم بچ گئے اس لیے.
اور ہمیں لگے ہم کوئی ایسی بات بھی نہیں کہہ رہے ہیں، غلط بات. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ جو ایسے یہ ہوتے تھے نا دین کی طرف رغبت رکھنے والے جو بزرگ ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، امام ہوتے تھے پچھلے، ان کو تبا تابعین میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ اس کے بعد بھی آتے ہیں نا، تو ان میں بڑی یہ حکمت کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. ہر بات تو نہیں ضروری ان کی کوٹ کریں، کیونکہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس ہوتی ہے، اس لیے حدیث ہم زیادہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی واقعہ ایسا مل جائے تو ضرور اس میں کوٹ کرنا اچھا رہتا ہے. باقی دیکھیے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو واقعات ہوتے ہیں اسی لیے کم سے کم کوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن بات صرف یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی قسم کا بھی کریڈٹ کسی صورت بھی نہیں لینا چاہیے ان اینی کیس. تو بہرحال اب یہاں پر اب ہم تھوڑا سا اس کے حوالے سے اب ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، فوراً ہی ہم نے اپنا جائزہ معاشرے کا لیا تھا، تو اس طرح سے تھوڑا سا آلدو پچھلی دفعہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ ہم نے بات کر لی تھی، لیکن دوبارہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو ایک بطر کی بہرحال ایک سوسائٹی ہے، ہمارا رواج ایک بطر کا پایا جاتا ہے، ہماری رسم و رواج بھی جو ہے ان میں بطر بڑا نمایاں ہے نا، یہ بات تو آپ مانیں گے. تو اس موقع پہ اب ہم تھوڑا سا یہاں رک کے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹو ڈو لسٹ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس بطر سے بچنے کے لیے کیا کریں، یہ اتراہٹ سے بچنے کے لیے، یہ گھمنڈ سے بچنے کے لیے. اور سب سے بڑی جو بطر کی ڈیفینیشن ہے وہ تو دکھاوا ہے نا، جو وہ کرتا تھا. آپ دیکھیں نا وہ تو خزانے دکھا نہیں سکتا تھا، تو چابیاں دکھاتا رہتا تھا لوگوں کو. تو وہی والا جو دکھاوا ہے، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ سمجھ لیں ہم سب کے سمجھنے کی ہے آپس میں، وہ یہ ہے کہ خوشی کے مواقعوں پر ہم سنتوں کو فروغ دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہیں سے ہمارے مسئلے کا، ہمارے بطر کا اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، غرور کا، تکبر کا، دکھاوے کا، کوئی بھی اندر ایک ہلکی سی رمق بھی پائی جاتی ہے نا، اس کا سدے باب ہو جائے گا. اتنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خوشی کے مواقع پر ایک تو یہ بات کہ سنتوں کا اہتمام، سیکنڈ چیز یہ کہ آپے سے باہر نہ ہو. اگر اللہ نے کوئی نعمت دے دی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیمپرری نعمت ہے، وقتی یہ نعمت ہے، یہ تو آخرت کی ابدی نعمتیں، یہ تو ٹیمپرری ہے، آج ہے کل چلی جائے گی، تو اس پر اتنا کیا آپے سے باہر ہونا. پھر یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کے دین کی سربلندی میں بھی لگائے، کچھ غریب لوگوں کی اپلفٹ کے لیے بھی لگائے. مختلف جگہوں پر اپنے اکاؤنٹس آپ سمجھ لیجیے اللہ کے لیے کھولے، کہ کہیں کہیں پیسہ دے دیا، کہیں کہیں لگا دیا، کہ تاکہ آخرت میں اس کے لیے محل تعمیر ہو سکے جنت میں. اس کے بعد یہ کہ ایک اور چیز یہ کہ لوگوں پر یا غریبوں پر اپنی برتری کبھی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے سامنے ان کو ڈیگریڈ کرنا، اپنے آپ کو بڑا کرنا. پھر یہ میں آپ کو لٹرلی پوائنٹرز بتا رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس میں نوٹ کر لیں. پھر یہ کہ لیو ان ود ان مینس رہنا، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا، جتنی آپ کو اللہ نے دیا ہے، فراخی دی ہے، بس اس کے حساب سے اپنی زندگی کو پلان کرنا اور اسی طرح گزارنا. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو اتنا پیسہ نہیں دیتا. اتنے بڑے وہ بادشاہ تھے کہ اپنے دور کا ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے بادشاہ ان کا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتے جتنی دولت ان کے پاس تھی. لیکن بات کیا تھی، آپ نے ملکہ سبا کے واقعے میں پڑھی لیا تھا کہ ان کو تو کوئی دنیا کی کسی چیز کی، تحفوں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. زندگی کا مقصد دین کی اپلفٹ تھی. تو اس لیے یہ کہ پیسے کا استعمال اسے خیر یا شر کا باعث بناتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ، بہترین کمبینیشن ہے یہ. یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو قارون کا پیسہ نہیں برا لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس کے پیسے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ چیز ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ چیزیں تو میں لٹرلی آپ کو نصیحتاً کہہ رہی ہوں، تو آپ ضرور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اللہ تعالیٰ کوئی خوشی آپ کو دکھاتا ہے کسی بھی طور پر، چھوٹی بڑی، سب سے پہلے صدقہ نکالیں اللہ کے لیے، کہیں پر بھی غریبوں کے اپلفٹ کے لیے یا دین کی سربلندی کے لیے. دونوں جگہ پہ صدقہ لگتا ہے جو آپ کے لیے، بلکہ جو دین کا جو صدقہ ہے وہ تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جو آپ صدقہ غریبوں کے لیے نکالتے ہیں وہ تو دنیا تک آپ کو ثواب اس کا محدود ہے. تو ان اینی کیس کوئی بھی صدقہ نکالیں. آپ کو اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے یا کوئی فنکشن ہے کھانے وغیرہ کا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی شادی وغیرہ کے ضمن میں، تو ان میں غریبوں کو ایک اچھا حصہ کھانے کا دیں. بلکہ اگر پاسبل ہو تو ان کو ویٹ نہ کرائیں. جب مہمان کھا رہے ہو نا، اسی بات اپنی میٹس کو، اپنے اس طرف اگر مردوں میں ہیں تو چوکیداروں سے سب سے کہہ دیں تم لوگ بھی ساتھ کھاؤ.
یہ ایک اپنی عادت بنائے. یہ نہ سوچیں کہ جب بچے گا نا تو ان کو دے دیں گے, جب ٹھنڈا ونڈا کھانا ہڈیاں بچ جائیں گی تب دے دیں گے, ساتھ ان کو دیں. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اتنی برکت دے گا نا آپ کے کھانے میں کہ بعد میں آپ کو سنبھلے گا, آپ کو لوگوں کو گھر دینے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ساتھ ہی کھلا دیں تاکہ صدقہ ہی نکل جائے. ساتھ ہی نا جہاں امیر لوگ کھا رہے ہیں ان کو بھی دے دیں, وہ کونے میں, وہ بےچارے کون سا, وہ تو خود ہی اپنے کو کونے میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کون سا بڑے امیر لوگوں میں جا کے گھسیں گے نا. آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ یہ کوئی اس بات سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے, ان کیا کون کیسے لوگ آئے ہیں. تو کتنے انسان کے سرونٹ ہوتے ہیں, 2 3 4 5 ٹوٹل ملا کے, کوئی امیروں کے ابھی اتنے ہوتے ہیں ورنہ اس سے بھی کم ہوتے ہیں, ایک آدھ میڈ ہی ہوتی ہے نا گھر میں. تو بہرحال ان کو ایک امپورٹنس اس کی دیں. دوسری بات یہ کہ غریبوں میں, اب غریبوں میں آپ کے رشتے دار بھی آ گئے, آپ کے ڈرائیور بھی آ گئے, آپ کے نوکر بھی آ گئے, آپ کے جو بھی انڈر لوگ ہیں نا, جیسے اگر کوئی آپ کے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں یا بزنس مین ہے تو ان کے انڈر جو اسٹاف آتا ہے وہ بھی آ گئے لوگ. تو ان کو یہ جو اسراف ہے, رسومات ہیں معاشرے میں, رواج ہیں ہمارے, دکھاوا ہے, ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں, ان کو اس بات کا احساس دلائیں, ان کو سمجھائیں. اگر وہ مثال کے طور پہ جہیز یا کھانوں کے لیے یا ایکسٹرا پیسوں کو خرچ کرنے کا مطالبے کے لیے آپ سے پیسے مانگیں تو ان کو اویئرنیس دیں. جہیز کے بارے میں ان کو بتائیں کہ اس کے اوپر اسپینڈنگ نہیں کرو, قرضہ نہیں لو, جو تمہاری لمٹ ہے بس اس میں گزارا کرو. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, ہمیں خود شادیوں میں سادگی اختیار کرنی پڑے گی. ہمیں ود ان مینس رہ کر یہ کام کرنا ہوگا, اور اس کا بہترین جو حل اور طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح مسجدوں میں کریں. 1 پیسہ وہاں پہ نہیں لگتا ہے مسجدوں میں, 1 پیسہ جسے کہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو اس کا نظر یہ آتا ہے نا, یہ بہانہ ہے بچوں کی شادیاں کرنا, یہ بہانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو جب کسی قابل ہو جائیں گے تو شادی کریں گے, جب پیسے قرض لے لیں گے تو شادی کریں گے. مسجدوں میں تو کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کریں, اور نکاح میں اوور آل سب کو انوائٹ کر لیں. 200-300 لوگ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا مسجد میں نا, جگہ ان کے لیے بننا. سب کو آپ بلا لیں. اس کے بعد کیا ہے, دور دور کے بھی رشتے داروں کو بلا لیں, کیونکہ اجر و ثواب ہے نا, سب دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے, درس میں بھی شریک ہو جائیں گے. آپ کو اس کا خطبہ نکاح ہوتا ہے نا, تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور سنت بھی زندہ ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ جو اب آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ جب آپ نے اتنے لوگوں کو نکاح میں بلا لیا نا مسجد میں, تو اس کے بعد اب آپ کیا کریں کہ جب آپ کا ولیمے کا رہ جاتا ہے ڈنر, یا لڑکی کی شادی کی صورت میں ہمارے یہاں رواج بہرحال ایک پایا جاتا ہے, نہ منع کرنے کے باوجود بھی لوگ لڑکی کا کھانا کرتے ہیں, ویسے دین کا حصہ نہیں لیکن کوئی حرام بھی کیٹیگری نہیں ہے. تو اگر فرض کر لیجیے لڑکی والے بھی اپنا کھانا کر رہے ہیں اور ولیمے کا 2 فنکشن رہ گئے, تو اس صورت میں کیا کریں, اب آپ بالکل امیڈیٹ لوگوں کو بلائیں, کیونکہ آپ نکاح میں بلا چکے. تو اس سے آپ کے اسراف کو آپ کہیں گے نا کیسے ہم کنٹرول کریں, کیسے کنٹرول کریں, اسراف سے کیسے بچیں, یہ طریقہ ہے بچنے کا. نکاح میں آپ سب کو بلا لیں, ڈھیر لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا, اور آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. اب کھانے کے لیے جب موقع ہے آپ کم سے کم لوگوں کو انوائٹ کریں, اور اس میں دیکھیے پھر رشتے داروں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ جو ذرا بھی دور کے رشتے دار ہیں وہ مائنڈ نہیں کریں. ان کو آپ یہ بتا دیں کہ بھئی ہم ود ان مینس اپنا بجٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک دفعہ ہی تو بچے کی شادی آتی ہے, ایک دفعہ ہی تو بیٹی کی شادی ہوتی ہے, 4 5 دفعہ کر کے بھی ارمان دل میں لوگوں کے یہی کہتے رہتے ہیں. ہاں, تو اب بات کیا ہے کہ دیکھیے عقل انسان کے پاس ہونی چاہیے. وہ عقل یہ ہے کہ آپ اگر آج اندازہ لگائیں, میں آپ کو تو بہت بڑا بھی بجٹ نہیں بنا رہی, بالکل عام لوگوں کا بتا رہی ہوں, اور بڑے ایسے بڑے واقعات بھی میرے سامنے ہیں کہ جن کا یہ خرچہ کر کے کیا بعد میں انجام ہوا. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر ایک آپ کوئی ٹھیک ٹھاک کوئی, میں بہت آپ سے کوئی ہوٹلز کی بھی بات اس وقت نہیں کر رہی ہوں, ہالز وغیرہ کی بات کر رہی ہوں, یا گارڈنز وغیرہ کی بات کر رہی ہوں, وہاں پہ اگر آپ رینٹ پہ جگہ لیں اور آپ کھانا کریں تو 5 سے 7 لاکھ ایک دن میں لگیں گے کہ نہیں, بتائیے. مجھے تو پتا ہے, اچھی طرح پتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو 2-3 لوگوں نے سے میں پوچھ کے ہی آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں, ہے نا, آپ ایگری کر رہی ہیں, مے بی اس سے زیادہ لگے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے لوگ بلائے, یہ جو بجٹ آتا ہے نا یہ تقریباً ایسا آتا ہے 400 500 600, اگر 1000 پر جائے تو اور آپ کر لیجئے, اس کو ڈبل کر لیجئے. اور کچھ یہاں پہ مقامات ہیں جن کے تو رینٹ ہی جو ہے وہ 4 لاکھ ہے, ان کا تو رینٹ ہی 4 ہے, تو ان کو تو آپ 10 پہ لے جائیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اماؤنٹ آیا, اب اس میں آپ مجھے بتائیے اگر آپ لوگوں کو محدود کرتے ہیں, آپ کو جو بھی جگہ آپ لیں گے وہ کم جگہ ہوگی, کم جگہ پہ سارا انتظام آپ کر سکیں گے. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو آپ اپنی بیٹی کو وقتاً فوقتاً, ضروری نہیں, دیکھیں جہیز تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا, وقتاً فوقتاً آپ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ساری عمر گفٹ دیتے رہیں, اس کا ایک اکاؤنٹ بنا دیں.
ٹھیک ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی آپ نے ایک اکاؤنٹ اس کے نام سے رکھ دیا. اب اس کے کبھی اس کو ضرورت ہے، کبھی اس کو ٹریولنگ پہ جانا ہے کوئی ضرورت ہے، کبھی کوئی وہ باہر رہتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ہسبینڈ اتنا پیسے نہ دینا چاہے یا افورڈ نہ کر سکے، آپ نے ٹکٹ دے دیا. ٹھیک ہے نا، 10 چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. تو ایک تو آپ نے بیٹی کے لیے رکھ دیا، ضروری نہیں ابھی آپ دے ہی دیں، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کو ضرورت ہی اگر ہے بھی ضرورت، اگر فرض کے لیے وہ باہر جا رہی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے کچھ ضرورت ہے تو آپ نے دے دیا اس کو ٹریولنگ وغیرہ کے لیے پیسہ. یعنی آپ ڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹے پر آ جاتے ہیں. اگر آپ کہیں بھائی بیٹے کو کیا ضرورت ہے، بیٹے کو کیوں نہیں ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بجٹ میں نے آپ کو 10 لاکھ کا بتایا، آپ کے بیٹے کی نئی گاڑی نہیں آ سکتی ہے، آپ کے بیٹے کا ایک الگ سے سیکشن نہیں بن سکتا ہے گھر میں، ایک حصہ اس کا الگ نہیں ہو سکتا، اس کا کچن اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک اسپیسنگ دینے کے لیے ایک تھوڑا سا اس کا پورشن آپ نے اتنے ہی پیسوں میں بنا دیا. تو آپ یہ مجھے بتائیے یہ ورت ہے یا ایک دن کا وہ کھانا ورت ہے جو دکھاوے کے لیے آج کل 1000 روپے 1200 روپے پر ہیڈ آتا ہے، آپ امیجن کریں. اور بعض لوگ تو اتنا سا کھانا نکالتے ہیں جو آج کل جیسے لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں اور جو خاص میں ایلیٹ کلاس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ وہ پلیٹ میں لگا کے دکھانے کے لیے لیتے ہیں اور پھر پلیٹ وہیں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آج کل لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ کسی کو کوئی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں. اور پھر کیا ہوتا ہے، گھر جا کے سب برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کھانے میں تیل زیادہ تھا، کھانے میں فلاں تھا، کھانا ایسا تھا، ڈیکوریشن ویسا تھا، دلہن ایسی لگ رہی تھی، فلاں ویسا. یہاں تو جو لوگ ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنے کو کھپا دیا، 10 لاکھ ان کے چلے گئے، تعریف پلے کچھ نہیں آئی. تو جتنا انسان یاد رکھیے لوگوں کے لیے، لوگوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے فنکشنز کو اور اپنی خوشیوں کو منائے گا، اتنا زیادہ جو ہے نا اسراف میں ملوث ہوگا. تو بہترین کام کرنے کا یہ کہ بالکل محدود فنکشن ہو، کم سے کم لوگوں کو بلائیے، افورڈیبل طریقے سے، اور کھانے کی بھی بالکل جیسے پرانے زمانے میں 1 2 3 ڈشیں ہوتی تھی، 3 چلیں آپ 3 4 رکھ لیں آج کے حساب سے، بس محدود ڈشز ہوں اور محدود لوگ ہوں، بالکل امیڈیٹ فیملی، فلاں 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 فلاں، آہستہ آہستہ لوگوں کو آپ اس میں جو مین آپ کے فنکشن ہے نا ان میں سے آپ ان کو مائنس کریں، اور وہ آپ سے انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اتنے بڑے نکاح کے فنکشن میں بلا لیا اور ان کو خود شرم آئے گی آپ سے شکایت کرتے ہوئے، کیونکہ نکاح میں تو شامل ہونے کا اجر و ثواب ہے، باقی تھوڑی ہے کوئی، باقی تو یہ ولیمہ ضرور سنت سے ثابت اجر و ثواب کا باعث ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو اور کوئی چیز بھی ایسی ضروری نہیں ہے کھانے کی. آپ کے گھر میں آپ ویسے ہی کھانا کرتے ہیں، کوئی آ گیا نہیں آیا تو کوئی یہ تھوڑی آپ کی پکڑ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہترین چیز ہے بطر سے بچنے کے لیے، لیکن بس اللہ کرے کہ لوگ اس چیز کو مانیں. زیادہ تر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ویسا تو ہو نہیں سکتا. تو ظاہر ہے جب تک ہم اس چیز کا شکار رہیں گے اور 1 2 3 4 لوگ بھی آگے بڑھ کے اس پہ اسٹیپ نہیں لیں گے تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا. مثال کے طور پہ بچی کا اگر نکاح ہے، گھر میں کر دیں آپ نکاح، رخصتی اس کے گھر سے کر دیں، ایک ٹرینڈ بنائیں اپنا گھر کا، گھر میں کرنے کا. پہلے زمانے میں تو یہ عام ہوتا تھا، گھر سے جو بھی گھر میں گنجائش ہوتی تھی وہ اتنے ہی لوگوں کو بلا کے اور رخصتی کر دیتے تھے، اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھئی گھر میں کر رہے ہیں، اتنی گنجائش ہے، بس اتنے ہی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. تو کون آپ کے پیچھے پڑ جائے گا؟ کون ہے ایسا کون ہوتا ہے رشتے دار جو آپ سے لڑنے بیٹھ جائے گا کہ اچھا آپ کے گھر میں آپ کے پاس اتنا محدود آپ کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اتنا ہی خرچ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بس ہم سادگی کے ساتھ ایک طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، بس اللہ کرے کہ ایسے لوگ بھی مل جائیں کہ جو ان چیزوں میں کوآپریٹ کر سکیں انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے لے کر اور 85 تک. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو فی ضلال مبین. ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تو خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے.
تو سب سے پہلے تو آخرت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والے جو تھے جب انہوں نے اس کا اظہار کیا تو اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کے گھر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو اس بات کی اویئرنیس ہے، جن کو ان باتوں کا شعور ہے کہ پیسے سے پیسے کو جب مس یوز کیا جاتا ہے تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد، جو ہم نے قارون کے ضمن میں دیکھا، اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس طرح وہ اپنا پیسے کا دکھاوا کرتے ہیں تو غریب لوگوں کے تو دل پہ بجلیاں گرتی ہیں نا، ان کے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے تو دل حسرتوں کے قبرستان بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پیسے کا شو آف دراصل معاشرے میں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو پلیز اس کا دکھاوا نہیں کرو، تمہارے پاس پیسہ ہے تو پلیز شو نہیں مارو، کنٹین رکھو پیسے کو، اللہ کے آگے جھک کے رہو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم ظلم و زیادتی کے مرتکب بنو گے۔ اور اپنے آپ کو ظاہر ہے ہوتا کیا ہے، دیکھیں سیدھی بات ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک برتری اور تکبر بعض دفعہ زیادہ ہی آ جاتا ہے۔ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوا ہے کہ امیر ہیں تو متکبر ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو ضروری نہیں کہ تم اتراؤ، ضروری نہیں ہے کہ تم دکھاوا کرو، جیسا کہ ایک عام لوگوں کا ایک معاشرتی تصور ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ جب انسان کے پاس عمارت ہوتی ہے اور پیسہ ہوتا ہے تو اتنے ہی وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں فساد کرنے سے بچو، اور یہ متقین کا اخلاق بتایا اب یہاں کہ جو متقین تھے، جن کا بھی ہم نے دیکھا نا، جنہوں نے قارون کے واقعے کے اوپر کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچایا، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے متقین جو ہوتے ہیں ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، ان کے عمل برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، کوتاہیوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، پیسہ زیادہ ہو کم ہو تو بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر جنت تو ایسی لوگوں کے لیے، ناشکرے لوگوں کے لیے اور دکھاوا کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اور پھر دوسری بات ایک اور بڑی اہم بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو اس سے بہتر بھلائی اس کے لیے موجود ہے، اور جو برائی لے کے آئے گا تو برائی کرنے والے کو ویسے ہی اتنا ہی بدلہ ملے گا جو اس نے برائی کی۔ تو اس بات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے بالکل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اس پوری آیت کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھتے ہیں، اگر کسی نے نیکی کی نیت کی مگر وہ کر نہ سکا تو وہ نیکی کی حیثیت سے نامہ اعمال میں درج کر لی جائے گی، ابھی کیا بھی نہیں ہے، نیت کی ہے، وہ لکھ لی گئی۔ اور اگر نیکی اس نے کر ڈالی تو 10 نیکیاں بلکہ بعض دفعہ 700 گنا تک نیکی میں اس کے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا مگر کیا نہیں، ارادہ کیا مگر ابھی تک کیا نہیں، تو 1 نیکی لکھ لی جائے گی کہ اس نے ابھی تو کیا ہی نہیں ہے، ارادہ کیا تھا لیکن کیا نہیں۔ اور اگر ایک برائی کر ڈالی تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر توبہ کر لی تو دوبارہ سے وہ برائی کو مٹا دیا جاتا ہے، سے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں اتنا ڈھیر بھر بھر کے ہاتھوں سے کوئی دینے والا اللہ کے علاوہ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہی تو ہمارا تو ایسا ظرف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح دے سکیں۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم نیکی کر کے تو دیکھو، تم شکر ادا تو کر کے دیکھو، تم دکھاوے سے بچ کے تو دیکھو، میری اطاعت تو کر کے دیکھو، میں کیسے تمہاری نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ اور ایک اور بھی یہاں پہ علماء نے بڑی اچھی اس کے بارے میں توجہ دی ہے اور بات کو سمجھایا ہے، بہت ہی زبردست اینگل ہے وہ بھی۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نا، اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بتائے گا کیا مطلب ہے اللہ کے فضل کا؟ جی بولیں۔ بالکل، جو آپ جس کے مستحق بھی نہیں نا، اللہ اتنا آپ کو نواز دے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے اللہ کا عدل، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیسا انصاف؟ ٹھیک، برابری کا، ٹھیک ہے نا، برابری یعنی کوئی ظلم نہیں ہوگا نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جزا دینے میں اللہ نے نیکی کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل، ٹھیک ہے۔ اور برائی کا بدلہ دینے میں
عدل. دیکھیں کیا زبردست بات ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو عدل کرنا چاہیے نا, بس سیدھی بات ہے. جتنی نیکی کی بس اتنا بدلا, ایک نیکی کی ایک بدلا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, 10 اور کہیں کہیں 700 گنا. سورہ البقرہ کی جو آیت آپ کو یاد ہے نا, کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال وہ ان کی بالیوں کی دی ہے نا, تو اس میں کیا ہے 700 گنا تک بھی اجر تمہارا اللہ کی راہ میں جب تم دو گے مال تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. ڈیزرو آپ نہیں بھی کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن شرائط کیا ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا, کہ اللہ کی اطاعت کرو, بطر سے بچو, دکھاوے سے بچو, معاشرے میں فساد نہ پھیلاؤ. اور اس کے بعد اب جو بہت ہی پیاری جو آ رہی ہے آگے کی آیت, جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا وہ آپ کو ایک بہترین انجام کی طرف آپ کو پہنچانے والا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2-3 باتیں ہمیں قرآن کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فرض کیا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا چیزیں اس کی فرض تھیں. اس کی تلاوت فرض تھی, اس کے اوپر عمل فرض تھا, اس کی تبلیغ فرض تھی, اس کی دعوت دین آگے پہنچانا فرض تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے فرض تھا تو کل ان کی یہ ذمہ داری تھی. اور یہ کار رسالت کہتے ہیں نا کہ عہد رسالت جو ہے وہ تو ختم ہو گیا, لیکن کار رسالت, کام رسالت کا آج بھی باقی ہے, جو ہمارے اوپر بھی یہ آج فرض ہے. ہمارا بھی یہ کام ہے اس کی تلاوت کرنا, اس پہ عمل کرنا, اس کے پیغامات کو آگے پہنچانا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا. عمل سے پہلے بلکہ کیا ہے, غور و فکر ہے, جو الحمدللہ آپ یہاں کر رہے ہیں, جو پروگرام کا ایک مین اس کا حصہ بھی ہے یہ کام کرنا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کے حوالے سے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو اللہ کے بندوں تک آگے پہنچانا, اس کی تعلیم دینا, اس کے میسج کو آگے پہنچانا, تاکہ ایک معاشرے میں اوور آل اس قرآن کے ذریعے سے اصلاح کا کام ہو سکے. یہ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر بھی یہ بات فرض ہے. اور اس حوالے سے ہم 1-2 احادیث دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی خوشخبری کی حدیث ہے جو میں بھی آپ کے سامنے سنا رہی ہوں. خاص طور پہ آپ اپنے لیے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کو علم تلاش کرتے ہوئے موت آ گئی, کون سا علم؟ قرآن اور حدیث کا, دین کا علم. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ایڈ میتھس کا علم, باٹنی کا علم. ٹھیک ہے, یہ کوئی منع نہیں ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہے یہ علم حاصل کرنا, لیکن اس کی طرف اشارہ نہیں ہے یہاں پہ. جس شخص کو علم تلاش کرتے موت آ گئی تاکہ اس علم کے ساتھ اسلام کو زندہ کرے, تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا. دارمی نے اس کو روایت کیا. کتنے درجے کا؟ ہم اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں, اس قابل سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن آپ کے سامنے جب حدیث ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس شخص کو جس کو علم تلاش کرتے موت آ گئی. یعنی ہو سکتا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا, ہو سکتا ہے نا کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, پورا قرآن نہیں سمجھا, مگر اسی کے بیچ میں بھی موت آ گئی تو بھی اتنا بڑا آنر ہے. ورنہ دیکھیں, اب یہ بات میں آپ کو کہوں گی کہ اگر اللہ انصاف کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو 10 پارے کر کے آئی ہو. میں ایک مثال دے رہی ہوں, علم تمہارا کیا ہے؟ میرے تو جو قرآن تھا وہ تو بیس تھا تقریباً جو ہے 30 پارس میں نا, تو تم تو 10 کر کے آئیں, تو باقی کا علم کا ہے, تو تمہارے کیا درجہ, کیوں درجات تمہارے بلند کیے جائیں؟ باقی وقت کیا کرتی رہیں پہلے. اب یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل, یہ کمال بات ہے. ورنہ دیکھیں نا یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے, بس علم تلاش کرتے ہوئے. تو الحمدللہ آپ لوگ جو اپنے گھر سے نکلے, آپ کس تلاش میں نکلیں؟ علم کی تلاش میں آپ الحمدللہ. تو اس خوشخبری کے مستحق آپ بھی الحمدللہ ہیں, تو اس کی قدر کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ توفیق الحمدللہ دے دی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم طلب کرتا ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. اب آپ جب یہاں آتی ہیں, آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جھڑ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ اس علم کی وجہ سے جو آپ حاصل کر رہے ہیں. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا نا, ابھی تک تو ہم وضو میں سمجھتے ہیں, نماز میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے صغیرہ گناہ جھڑ رہے ہیں, لیکن آج آپ اس جان لیجئے کہ علم کو طلب کرنے میں بھی جو آپ اپنا وقت یہاں لگا رہی ہیں, اپنی انرجی لگا رہی ہیں, آپ اپنا پسینہ لگا رہی ہیں, آپ اپنا پیٹرول لگا رہی ہیں,
آپ اپنی توانائی لگا رہی ہیں, آپ انرجی لگا رہی ہیں, آپ سوچیں جو اللہ آگے آپ کو اجر دے گا وہ تو کہیں زیادہ ہے آخرت میں. یہاں پر بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے جو کہ آگے ایونچولی آپ کو فائدہ دے رہا ہے, پلس آپ کا علم صدقہ جاریہ بن رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے کس طرح؟ چاہے آپ ایک بات بھی آپ نے یہاں سے, یعنی اگر آپ نے 2 سال 3 سال کا یہاں سے کورس کیا, 1 2 4 باتیں بھی آپ نے آگے بتائی ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. 1 2 باتیں, جبکہ آپ نے اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ جا کے, لیکن اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی باتیں بتائیں صدقہ جاریہ الگ بن رہا ہے. تو اتنا زبردست یہ آنریبل کام ہے, کیونکہ دیکھیے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کرنے کو کہہ رہے ہیں, اور کوئی دنیا میں اس کام کا بیڑا اٹھا لے اور اس چیز کو اپنے لیے آنر کا باعث سمجھے, آنریبل کام سمجھے, تو پھر اجر بھی دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے, یعنی کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت میں کون ہے اور گمراہی پر کون ہے. تو وجہ اس کی کیا تھی کہ مشرکین کو یہاں جواب دیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مشرکین کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم اپنا روایتی مذہب, اپنا شرک کیوں چھوڑیں, ہمارے اتنے الہ ہیں, اتنے بت ہیں, تو تمہارے کہنے سے ہم کیوں ایک الہ کو مانیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے, آپ یہ قرآن آپ کے اوپر فرض ہے, یہ دعوت آپ آگے پہنچاتے رہیں مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ. ان کی طنز والی, تنقید والی باتیں, دل دکھانے والی باتوں کی آپ پرواہ نہیں کریں, کیونکہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ان میں سے کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پہ. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم گمراہ ہو یا میں گمراہ ہوں, جو اللہ کی بات سن رہا ہے وہ گمراہ ہے یا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ گمراہ ہے, یہ تم سوچ کے بتاؤ. تو واقعی یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہی ایک ٹریجڈی ہے نا, کہ آج جو اللہ کے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ ہے, اور جو دین سے دور ہیں ان کی ہر بات صحیح ہے, کیونکہ وہ دین سے دور ہیں تو بس ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہ کوئی بات پہ بھی عمل نہیں کر رہے تو بس ان کی کسی بھی چیز میں پکڑ نہیں. پھر تو ان کے اگر مہندی بھی ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے, مائیں ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, مکس گیدرنگ ہے تو بھی ٹھیک ہے, شراب اگر کا کوئی انتظام ہے, بار بنا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ان کو کوئی نہیں تنقید کا نشانہ بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں عمل کر رہے ہیں نا, تو بس کیا مسئلہ ہے. اور دین والے اگر جو ہے نا سب پہ عمل کر رہے ہیں, 1 2 ان کے اندر کمزوری رہ گئی ہے, ان کو نہیں چھوڑنا. یہی ہے نا, آپ بھی اس چیز سے گزرتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ اس چیز کا ہوگا. تو یہی اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ آپ فکر نہیں کیجئے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون گمراہی میں کھلی میں, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے ساتھ حساب لے لے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ ایک بہترین انجام آپ کو دینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں یہاں سے علماء نے نا 2 اس کی طرح سے اس کی تفسیر کی ہے. علماء نے پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام دینے والا ہے. آپ کو پتا ہے ہجرت کے جب یہ جو ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 8 ہجری میں آپ مکے میں دوبارہ تشریف لائے تھے نا, تقریباً ہجرت کے 8 سال کے بعد. تو فتح مکہ جو ہوئی نا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اونچا مقام دینے والا ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے, کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ کامیابی سے مراد قیامت کی کامیابی ہے, کہ آپ جب اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے تبلیغ اور رسالت کے بارے میں سوال کرے گا تو آپ کو 100% اس کے حوالے سے آپ کامیاب ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے گواہی سب کو دلوا دی تھی کہ اللہ تو گواہ رہنا, میں نے پیغام پہنچا دیا. تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ آپ کا شاندار, یہ آپ کا انجام ہوگا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے, کیونکہ آپ نے حق ادا کر دیا تبلیغ کا. تو دونوں ہی معنی ریلیونٹ ہیں اور دونوں ہی انجام جو ہے وہ اس طرح سے خوشخبری کے ہی ہمیں نظر آتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 86-87. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین. ترجمہ دیکھتے ہیں. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جاتی, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی, پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. تو پہلی بات جو یہاں بتائی گئی وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ لے کے ایک بات کو کلیئر کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات تھی کلیئر کرنے کی کہ کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مختلف الزامات لگاتے تھے اور تنقید کرتے تھے، ان میں سے ایک بڑا اہم الزام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملے، آپ کو تو پہلی نبوت کی خواہش تھی، اور آپ نے شاید خود اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی ہے یہ نبوت. تو اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سائڈ لے کے بتا رہے ہیں کہ نبوت سے قبل آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کو رسالت کے لیے چن رہے ہیں. یہ مکمل طور پہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اور یہ جو نبوت اور ہم نے دی آپ کو، اور کتاب قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا اور آپ کو کامیاب کیا ساری دنیا میں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. تو یہاں پہ یاد رکھیے گا وہی والا اچھا آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو ایک اصول بتایا تھا. وہ یہ تھا کہ نبوت ہم نے کیا بات کی تھی کہ کسبی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہبی ہوتی ہے، یعنی کوئی محنت کر کے، اپنی کاوش کر کے، اپنی ایبلٹیز یا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے نبوت نہیں لے سکتا. یہ وہبی ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، وہبی کیا مراد ہے، اللہ اس کا سلیکشن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں نا کہ ایک سونے کی جو زنجیر ہے، اس کی آخری کڑی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں الحمدللہ. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ نے آپ کو جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اور اتنا آپ کے اوپر فضل اللہ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ اس کا شکریہ یا اس کا حق ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ ایک کام کیجئے، اور وہ کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی مدد اور ان کی ہمنوائی نہ کیجئے. کتنی اہم بات ہے نا یہاں پہ. یہ ہمیں بھی یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اپنے مسلمانوں کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کا اپلفٹ کریں گے، یا یہ کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں گے کافروں کی طرح کے. پھر کیا فائدہ ہوگا اس دین کا جب ہم دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے اور ہم ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایسے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. تو اب یہاں پر ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ کافروں کی مدد کرنے کی صورتیں کیا ہیں. دیکھیں پہلے تو آسان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنا یہ ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے تو اللہ نہ کرے کسی کافر کی کبھی کوئی مدد نہیں کی. لیکن آپ کو پتا ہے نا قرآن میں بہت سارے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سنانے کے لیے دیے گئے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم یہاں رک کے دیکھتے ہیں ذرا سا کہ کافروں کی مدد کی صورتیں کیا ہیں. پہلے تو آسان تھی صورت، آپ کو پتا ہے جو کافر وہاں موجود تھے ان کے ساتھ کیا معاملات آدمی رکھے. لیکن یہاں پر ہم خاص طور پہ اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کافروں کی مدد اس طرح کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کا دین کا علم حاصل نہیں کرتا، یہ قرآن کی مدد کے بجائے کس کی مدد ہے؟ کفار کی مدد کے برابر ہے. پھر یہ کہ گناہوں میں انڈلج ہونا، اللہ کے دین کے پیغام کو آگے نہ پہنچانا، کفار کو اپنا رول ماڈل بنانا، ان کو دیکھ کے کاپی کرنا، ان کے جو ان اسلامک کلچرز ہیں ان کو فالو کرنا، دین کا کام نہیں کرنا بلکہ ان کے دین، ان کے رہن سہن سے امپریس رہنا، متاثر رہنا، کفار کا سا حال حلیہ بنانا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، ان کو کاپی کرنا، ہر وقت سوری مسلم بنے رہنا کہ ہم بیچارے مسلمان، ہم ایسے پتہ نہیں کیا، جیسے بہت ہی ریگریٹ ہے کہ ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے. کفار سے امپریس رہنا، کفار کی شباہت کو اختیار کرنا، پھر ان کے فوڈ سٹیپس کو فالو کرنا، نیو ایئرز منانا، ہیلوئن منانا، ویلنٹائن منانا، باقاعدگی کے ساتھ ان اسلامک جو کلچر ہے اور ان کی اہتمام کرنا، انگریزوں کے فنکشن پتہ ہونے کے باوجود. مثال کے طور پہ کرسمس کا موقع ہے تو گفٹس دینا ایک دوسرے کو مسلمان ہو کے اور میری کرسمس کہنا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کفار کے مددگار بن رہے ہیں اس طریقے سے. پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہنا اور کفار کے قصیدے پڑھتے رہنا، ہر وقت کفار کی تعریف، ہر وقت ان کے حسن کی تعریف، ان کے سسٹمز کی تعریف، ان کی اپنی ذات کی تعریف، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا. تو یاد رکھیے گا کہ کفار کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے اور مسلمان کبھی اس درجے برے ہو نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا انجام ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کفار نے ہر صورت جہنم میں جانا ہے، آپ کو پتا ہے، تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. اور مسلمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو کلمہ گو اگر مسلمان ہے تو اپنے حصے کی سزا بھگت کر بالآخر تو وہ نکال لیا جائے گا نا. آلدو یہ کوئی کہنا آسان بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑی اچھی بات ہے کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے جو مجھے بھگتنا ہے میں بھگت لوں، اللہ اس سے محفوظ رکھے. لیکن بہرحال جو حقیقت ایک ہے. دوسری بات یہ کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا.
تو یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو کافر آپ کو ایذا دیتے ہیں، آپ کے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں ہرڈلز بنتے ہیں، ہرڈل پیدا کرتے ہیں، تو آپ قرآن اور تبلیغ کی دعوت کو اسی طرح آگے پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہے اور آپ اسی طرح لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملے گی. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تھی تو آپ کے اوپر اتنا خوف و خطر کا آپ شکار ہوئے تھے کہ آپ جب گھر آئے تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اوڑاؤ. آپ کانپ رہے تھے، اتنا زیادہ آپ کے لیے ایسا وہ ایکسپیرینس تھا کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سک رہے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل نہیں تھا. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے تو یہ تو ایکسپیکٹڈ بات ہوتی نا، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ مجھے پتا ہے میرے اوپر وحی آ رہی ہے نا یہ بات. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے نہ تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس وحی کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں جس کی ہم چاہتے ہیں. یعنی آپ کو پتا نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو پتا نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو تو 40 سال میں نبوت ملی نا، تو بتا دیا آپ کو، تو یہ بھی نہیں پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے. تو یہ کیسے یہ الزام اتنا غلط آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ کے دل کی خواہش اللہ نے پوری کی. آپ کے دل کی خواہش کہاں تھی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا وحی کے بارے میں کہ یہ وحی ہوتی کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حاکمیت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس میں ہر قسم کے شرک کا رد کیا جا رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مشرکین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرنا، نہ دعا کے ذریعے سے، نہ نذر و نیاز کے ذریعے سے، نہ ہی غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کر کے. یہ سب عبادات اللہ کے لیے خالص ہیں، تمام یہ جتنی بھی عبادات ہیں. اچھا ایک ریکویسٹ مجھے کرنی تھی کہ آپ لوگ پلیز جب یہاں آتے ہیں نا تو موبائل فون سے آپ نے سائلنٹ پہ کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو یہاں پر آپ کو پتا ہے نا مین رول ہے اس چیز کا، تو آپ ذرا سا خیال رکھا کیجیے، کیونکہ پھر آپ لوگوں کو دھیان نہیں رہتا ہے نا. تو پہلے سے بس آپ انٹر ہونا تو ایک اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ اس کو سائلنٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم جو بات کر رہے تھے یہاں کہ تمام یہ جو عبادات ہیں جو ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں کہ کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا. اسی لیے جا بجا مقامات پہ اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو اگر کسی بھی اسباب کو اختیار کر کے اس کو، آج کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ موبائل ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کو نہ سائلنٹ کرنا آتا ہے نہ آف کرنا آتا ہے. زیادہ تر کا یہی معاملہ رہتا ہے، اس سے اور مسئلے ہوتے ہیں. ایک ساتھ ایک ہونا چاہیے، موبائل بند کرے اور آف کرے، ہے نا، سب کے ساتھ ساتھ ہو. چلیں اچھا کیا ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی اسباب کو الہ بنا دینا، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اسباب جو ہے اس کو کہہ دینا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. جیسے فریادیں کسی شخص سے کرنا، دعائیں کسی سے مانگنا، التجائیں کرنا، کہنا کہ کیونکہ یہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا. یہ اسباب کا میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے تم کرو تو بس اس لیے میرا فائدہ ہو گیا. فلاں پیر نے کہا تھا کہ یہ فیکٹری جو ہے تم خرید لو، تو مثال کے طور پہ میں نے خریدی تو مجھے فائدہ ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان لٹرلی مشرک بن جاتا ہے. بہت بڑی ٹرم ہے، میں آپ کے سامنے ادا کر رہی ہوں، لیکن یہ میں اپنا آپ کو پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہی، یہ علماء کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کسی سے فریاد کریں، کسی سے آپ دعائیں مانگیں، کسی سے غیبی طور پر آپ مدد لیں، تو یہی تو شرک ہے. اور کیا ہے شرک؟ آپ کو پتا ہے غیبی ہم کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے یا ہمارا نفع کس چیز میں. یہ کون بتائے گا ہمیں نفع کے بارے میں؟ اللہ بتائے گا. اور کسی چیز میں فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ استخارہ، سمپل. تو وہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ کس کے نام کا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کسی بزرگ کے نام کا کرتے ہیں، کسی امام کے نام کا کرتے ہیں، کوئی پیر کا اس میں بیچ میں واسطہ دیتے ہیں.
کہ فلاں پیر آپ بھی ان کو بھی ایڈ کر لو اللہ کے ساتھ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. کمپلیٹ اللہ سے ہم استخارہ کرتے ہیں, اور جب ہمارے پاس اللہ کی مدد موجود ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کریں. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ جو مین اس آیت میں بات ہو رہی ہے وہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے, یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو, اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے. ایسے اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا تو وجہ جو ہے وہ کیا ہے, چہرہ, اللہ کا چہرہ, لیکن مراد یہاں ظاہر ہے کیا ہے, اللہ کی ذات, اس طرف اشارہ یہاں پر ہے. تو باقی تو اللہ عالم, ہم اس کے اوپر یہ تو متشابہات ہیں, ہم بات نہیں کر سکتے کہ اللہ کے چہرے سے یہاں کون سا چہرہ مراد ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر 26-27 میں بھی آتا ہے, کل من علیہا فان, کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یعنی دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, صرف اور سوائے اللہ ذوالجلال کے چہرے کے. تو یہاں بھی دیکھیے وجہ کا استعمال کیا گیا نا, چہرے کا, یہ اس آیت میں بھی. تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, بات بس یہ آپ سمجھ لیے متشابہات ہے. اللہ کا چہرہ کیسا ہے, کیا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں علم ہے لیکن ہمیں کیفیت نہیں پتا. کیفیت کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح کا چہرے کی طرف مراد ہے, لیکن ابھی ہم اس کو اس طرح رہیں گے کہ اللہ کی ذات بیسکلی جو ہے وہ دنیا میں رہنے والی ہے, باقی تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے. ایونچولی جو ہے کوئی چیز بھی یہاں رہنے والی نہیں ہے, اور حاکمیت ایونچولی اللہ کی ہے. کیا مراد ہے, فیصلہ دنیا میں ہوگا اگر اللہ کی مرضی کا ہوگا, نافذ فیصلہ ہوگا اللہ کے مرضی کا ہوگا, حکم اگر کوئی دے گا دنیا میں جس کو دینے کا حق ہے وہ اللہ ہے, اور اگر کسی کا ارادہ پوری دنیا میں چلتا ہے, پوری کائنات میں چلتا ہے رادر, تو وہ کس کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کی مرضی. مشیت بھی اس کی, اذن بھی اس کا, ارادہ بھی اس کا, حکم بھی اس کا, فیصلہ بھی اس کا. تو اس کو آپ سمجھیے کہ اگر ہم سم اپ کریں تو ہم کیا کہیں گے, حاکمیت بھی اللہ کی ہی ہے. اب یہاں پر ایک جو 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی نا کہ اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں دنیا پر ایک آپ نگاہ ڈالیں, اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز کو زوال ہے, ہر چیز فانی ہے. آپ دیکھیں نیا فرنیچر خریدیں, نئی گاڑی لیں, نیا گھر لیں, تھوڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. تھوڑے ہی عرصے میں یہ بھی نہیں کہہ رہی بہت عرصہ, پرانا ہو جاتا ہے. آپ ایک مثال لیں کہ آپ نے بڑے چاؤ سے کپڑے بنائے, ٹھیک, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ کپڑے خریدے, بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ودن 2 months فیشن بدل جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ویٹ بڑھ گیا, آپ کپڑے فٹ نہیں آ رہے, یا کیا ہوا کہ کپڑوں کا رنگ اتر گیا, میلے ہو گئے کپڑے نا, وہ ویسی اس کی آب و تاب نہیں رہی. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, دل سے اتر جاتے ہیں. آپ نے جب لیا ہوتا ہے آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کسی کو دے دو, بس اچھے ہی نہیں لگ رہے ہوتے. پھر بعض دفعہ جل گیا کپڑے. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا ہوا, اس کا انجام کیا ہوا ایونچولی. کتنی ساری چیزیں موجود ہیں جو ان کپڑوں کو ختم کرنے والی ہیں, یعنی آپ کی ایک نعمت کو زوال دینے والی ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کوئی اگر اپنے آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہستی سمجھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے میں بڑا امپورٹنٹ ہوں, جس کے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا, جس کے بغیر خاندان میں چلا رہی ہوں, یا یہ کہ یہ ملک نہیں چل سکتا, کوئی منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بھی سمجھتا ہے ایسا, تو وہ یہ یاد رکھے وہ قبرستان چلا جائے اور وہاں جا کے غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ دا گریو یارڈ از فل آف انڈسپینسیبل پیپل. یعنی جتنے لوگ دنیا میں اپنے کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے تھے ان کو جا کے دیکھ لیں, آج وہ قبرستان میں لیٹے ہوئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب آپس میں بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی اہم شخص تھا جو دنیا سے چلا گیا نا, اس کے بغیر کیا ہوگا. لیکن پھر ہم تھوڑے دن میں کیا دیکھتے ہیں, اگلے دن ہی دیکھتے ہیں اس کے موت کی کہ دنیا اسی اب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے آگے, اور لوگ کہتے ہیں اٹس اے میجر لاس. حقیقت یہ کوئی لاس نہیں ہوتا, دنیا اپنی اسپیڈ سے بھاگتے دوڑی چلی آئے گی. آپ اگلے دن دیکھیں گے بھاگ رہی ہے دنیا, سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی, کسی کے لیے لوگ نہیں رکتے, دنیا نہیں رکتی, سب کچھ ویسے ہی چلتا رہتا ہے. دنیا کا بہت ہی جو اپنا دنیا کا معاملہ ہے وہ بڑی سیلفش ہے, بہت ہی سیلفش ہے. جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, مرنے والے کے ساتھ دنیا ساتھ نہیں دیتی, کوئی اس کو پرواہ نہیں مرنے والے کی نا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ایونچولی اسی طرح ہماری اپنی ذات بھی ختم, ہم ایک کپڑے کا ہم نے ذکر کیا, ہماری خود کی ذات کا بھی یہی معاملہ ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, کسی بھی عمر میں ہو جائے گی. بعض اتنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھس ہوتی ہیں آپ کو سننے میں آتی ہے, یقین نہیں آتا کیسے ہو گیا, کیا ہو گیا. یہی تو دنیا ہے,
یہی تو لوگ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو واپس لوٹ کے جانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ انسان جب اللہ کے پاس جائے تو کم سے کم ایسے کام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جس سے اللہ راضی تو ہو. اصل بات یہ ہے، جانا تو سب نے، بات یہ ہے کہ وہ تو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے جس کو ہندو بھی مانتے ہیں، انگریز بھی مانتے ہیں، ہر کافر مانتا ہے، ہر مشرک مانتا ہے کہ جانا تو ہے لوٹ کے. یہ تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. سب نے دیکھا ہے، سب نے اپنے ماں باپ کو مرتے دیکھا ہے، اپنے رشتے داروں کو مرتے دیکھا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو سب مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایمان سے اور اسلام سے محروم رہ جائے تو کتنی بڑی بدنصیبی. اچھا، اس کے بعد دوسرا اینگل ہم شرک کے حوالے سے ایک شارٹ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ بات آئی ہے نا آیت نمبر 86 میں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں. ان شارٹ میں آپ کے سامنے مختلف شرک رکھ رہی ہوں جو پہلے ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا عزیر علیہ السلام کو ایک فرقہ ان کا جیوس کا، بنی اسرائیل کا، اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا. یہ شرک فی ذات کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم بات کریں ان تمام شرک سے منع کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم میں کسی بھی دوسرے شخص کو شریک کر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک فی اطاعت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بجائے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور درگاہ پہ جا کے دعائیں مانگنا، کسی اور بندے سے، قبر والے سے دعائیں مانگنا، یہ شرک فی دعا ہے. کسی کی محبت میں اللہ کی محبت سے بڑھ جانا شرک فی الحب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بجائے دوسرے انسانوں کے خوشنودی کے لیے، دوسرے انسانوں کی رضا کے لیے، دوسرے انسانوں کے دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک فی الاخلاص، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اندر، اس کا نام ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی مطلب ہے اس کے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور شرک کی قسم، اللہ سے بڑھ کے دوسروں پہ بھروسہ کرنا، جس کا کہ طریقے اس کے کیا اختیار کرنا، ٹول کیا اختیار کرتے ہیں لوگ؟ تعویذ باندھ دینا، امام ضامن باندھ دینا، شگون لینا. اس کے علاوہ یہ کہ پیروں کو جا کے خاص طور پہ کالے بکرے جو ہے وہ چڑھانا، ان کا نجومی کے پاس جانا، فال گیری کرنا، زائچے بنوانا، یہ سب شرف توکل کے اندر آتا ہے. اور یہ جو میں نے کچھ چیزیں نجومی اور شگون اور یہ فال گیری بتائی، تو شگون لینا بھی دراصل شرک ہے، تو یہ اسی کے اندر آئے گا. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیٹیگری شگون کی بھی ہے اور آئے گی کس کے اندر؟ شرک فی توکل کے اندر. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی یہ مکمل ہوئی آیت. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ العنکبوت، بہت ہی امپورٹنٹ